اس کی اہمیت کمتر نہیں. اس کے علاوہ حقیر کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر و باطن اہم ہے، اسی طرح سنت اہم ہے، احادیث اہم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، ان کے احادیث مفقود کچھ بھی نہیں. بہت کم احادیث، یعنی ایک شخص 23 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، خطبے دیے ہیں روزانہ. وہ الفاظ کہاں ہیں، وہ معانی کہاں ہیں، وہ بھی یقینی طور پر کہ ہمیں یقین ہو، وہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں کے کتب میں فقط 3200 احادیث ہیں. آپ لوگوں کے کتب میں فقط 3200 احادیث ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے اس قدر اب جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ اہل سنت کے پاس صرف 3200 احادیث ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں سوائے لعنت اللہ علی الکاذبین کے اور کیا کہوں. اور یہ خود کہتا ہے کہ ہٹلر کے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ معلوم ہونے لگے. اور خود اتنا دن رات یہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنا یہ دن رات جھوٹ بول رہا ہے. الامان والحفیظ، دین کا نام ہی اس نے جھوٹ رکھ دیا ہے. اور خود اس کا مذہب ہے التقیۃ من دینی، کہ تقیہ جو ہے وہ ہمارا دین ہے. اور منسوخ کیا کیا حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق کی طرف، کہ وہ فرمایا کرتے تھے التقیہ من دینی و دین آبائی، کہ تقیہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے. یعنی میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، میرے باپ دادا بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب اس نے کہا چونکہ ہمارے ائمہ جھوٹ بولتے ہیں، لہذا ہم بھی دن رات جھوٹ بولنے، اتنا جھوٹ بولنے کہ وہ جھوٹ لکھ لکھ کر قیامت کے دن وہ تقیہ کی صورت میں نامہ اعمال ہمارا نیکیوں سے بھر جائے گا. کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ دین ہے ہی جھوٹ. بلکہ 9 حصے ہے ہی دین کے اندر جو جھوٹ ہے. ایک حصہ جو ہے وہ سچ ہے بس، باقی جھوٹ بولتے جاؤ، نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے جاؤ. اب یہ جو اس نے کہا کہ اہل سنت کے پاس کتنی احادیث ہیں، 3200. اب خود کیلکولیشن کریں. اور ادھر میں انشاءاللہ تجزیہ کروں گا آگے جا کر کہ تاجدار کائنات جانے دو عالم نیر تابہ شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود اہل تشیع روافض نے کتنی احادیث لی ہیں. ورنہ جو ان کی کتب اربع ہے، صحاح اربع جن کو کہتے ہیں، ان میں سے احادیث مصطفیٰ کو الگ کیا جائے، باقی جتنا بھی ہے وہ سب اقوال ہیں. فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام یہ کہتے ہیں. وہ سارے اقوال ہیں. اقوال امام جعفر صادق ہے، اقوال امام زین العابدین ہے، اقوال امام باقر ہے، علی ھذا القیاس. اور احادیث کتنی ہیں؟ میں یہاں ایک چیلنج کرتا ہوں حسن اللہ یاری کے ماننے والوں سے، بلکہ یہ حسن اللہ یاری تک میں سے لے جائیں کہ صحاح اربع میں سے احادیث مصطفیٰ اور 12 ائمہ کے اقوال ایک طرف، مجھے احادیث مصطفیٰ اگر زیادہ آپ دکھا دے میں چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا. بالکل تھوڑی اقوال سے بھری ہوئی ہیں آپ کی کتابیں. میں آگے جا کے تجزیہ کروں گا اور ایک آئینہ دکھاؤں گا یہ سننے والوں کو کہ ہمارے ہاں جو صحاح ستہ ہے صرف وہی لے لی جائے تو صحاح ستہ کا آغاز بھی احادیث مصطفیٰ سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ پہ ہوتا ہے. جبکہ صحاح اربع یعنی ان کی جو 4 کتابیں ہیں، کافی ہے، الاستبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، تہذیب الاحکام ہے، روافض کی، وہ شروع بھی کسی امام کے قول سے ہو رہی ہے اور اس کا اختتام بھی کسی امام کے قول پر ہو رہا ہے، جن کے شروع میں بھی احادیث مصطفیٰ نہیں ہے، اقوال مصطفیٰ نہیں ہے، اینڈ پر بھی اقوال مصطفیٰ نہیں ہے. آپ خود ججمنٹ کر لیں اس کے اندر کتنے احادیث مصطفیٰ ہوں گی. اس نے پھر کہا کہ اہل سنت کے پاس 3200 احادیث ہیں. میں آپ کے سامنے صرف اور صرف تجزیہ پیش کرتا ہوں. آپ ایک صفحہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ خود چیک کی لیے. بخاری شریف کے اندر جو احادیث ہیں وہ 7563 اور مسلم شریف کے اندر بھی احادیث ہیں 7563. اسی طرح ترمذی میں نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے منقول جو فرامین ہے وہ 3956. اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ 3200 حدیثیں اہل سنت کے پاس ہیں. بس صرف بخاری کے اندر ہی 7563 ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیجئے. اور مسلم کے اندر 7563، ترمذی میں 3956، ابو داؤد شریف جو اہل سنت کی سنن ہے اس کے اندر 5274 احادیث مبارکہ. نسائی شریف کے اندر امام نسائی نے 5761 احادیث کو نقل کیا. ابن ماجہ، امام ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر جو احادیث لائے وہ 4741. مسند احمد بن حنبل 27519.
اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے کہ اہل سنت کے پاس صرف 3200 حدیثیں ہیں، 27519 احادیث لکھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے بھی استاد، امام مسلم کے بھی استاد، امام ترمذی کے بھی استاد، جمیع محدثین کے استاد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ صرف 27519 حدیث انہوں نے لکھی، اور حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ اہل سنت کے پاس صرف 3200 حدیثیں ہیں۔ پھر مستدرک امام حاکم کی جو مستدرک ہے 8803 احادیث ہیں جو امام حاکم نے لکھی، اور آپ نے لکھا امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین، یہ صحیحین کی شرط پہ احادیث ہیں، یعنی وہ احادیث جو حضرت امام بخاری نے نہیں لکھی لیکن ان کی شرطوں کے مطابق ہیں، امام مسلم نے نہیں لکھی مگر ان کی شرائط کے مطابق ہیں، فرمایا جو انہوں نے چھوڑ دی تھی حجم کے سبب سے، میں وہ ان حدیثوں کو جمع کر رہا ہوں جو ان دونوں کی شرطوں پر ہے۔ اور کتنی لے کر آئے؟ 8803۔ اور حسن اللہ یاری کیا دنیا کے سامنے کہتا ہے؟ اہل سنت کے پاس صرف آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں کے 3200 حدیث ہیں، بس اتنا مجموعہ ہے، باقی سارا انہوں نے ضائع کر دیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے پاس مسند ابو یعلا الموصلی، اس کے اندر احادیث ہیں 7517۔ اب یہ عدد بھی حسن اللہ یاری کے بتائے ہوئے عدد سے زیادہ ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر حدیث ہیں 39098، کہاں 3200 اور کہاں 39098، لیکن جھوٹ ہے، اس نے بکنا تھا وہ بک دیا تاکہ میں اپنے ماننے والوں کو چورن بیچوں اور وہ چورن لے لیں، اور قیامت کے دن ہمارا جو ہے نا وہ جھوٹ والا جھنڈا بلند ہونا چاہیے کہ میں بھی 14ویں 15ویں صدی کا کوئی بہت بڑا جھوٹا پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے بھی ایک علم گاڑا ہوا تھا، اور اس علم کے نیچے یہ سارے کالے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ماتم کرتے تھے۔ خود آنکھیں کھولو، افلا یتدبرون افلا یتفکرون۔ اسی طرح شرح معانی الآثار جو فقہ حنفی پر مبنی جو ہے وہ حدیثوں کا مجموعہ ہے، شرح معانی الآثار کے اندر امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی، آپ نے 7324 احادیث کو جمع کیا، کہاں 3200 اور کہاں 7324۔ پھر امام طبرانی، انہوں نے المعجم الکبیر کو بھی لکھا، المعجم الاوسط کو لکھا، المعجم الصغیر کو لکھا۔ میں صرف آپ کے سامنے المعجم الکبیر پیش کرتا ہوں، یہ میرے پاس المعجم الکبیر ہے، یہ 16ویں جلد ہے امام طبرانی کی، اور آپ احادیث لائے اس کے اندر 24130 احادیث لائے، اور کہاں 3200 اور کہاں 24130۔ بتائیے اتنا یار بڑا جھوٹ، اتنا جھوٹ، تم کب تک اس جھوٹے کے جھوٹوں کو سنتے رہو گے؟ اور آمنا وصدقنا وآمنا وصدقنا وسمعنا۔ آپ کیلکولیٹر لیجئے، کمپیوٹر کھولیے، جائیے وہاں چیک کیجئے، اگر میں نے عدد غلط بتائے ہیں تو مجھے چیلنج کیجئے، یا کم از کم اس کا گریبان پکڑیں۔ پھر اسی طرح صحیح ابن حبان، اس کے اندر 7400 احادیث حضرت امام ابن حبان نے نقل کی۔ پھر میرے پاس اور بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو چند کتابوں کا مجموعہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑا تھوڑا رکھا ہے کہ آپ خود چیک کیجئے۔ اب میں نے جو ایک دعویٰ کیا وہ دعویٰ سن لیں۔ ایک طرف صحائح اربع ہے روافض کی، اور ایک طرف ہے صحائح ستہ اہل سنت کی۔ اب میں چیک کرواتا ہوں، اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام سے تھوڑا لیا تھا، اتنے خطبہ سرکار نے دیے، اتنی احادیث وہ کدھر گئی؟ ضائع کر دی۔ میں اسی سے حسن اللہ یاری سے پوچھتا ہوں تمہاری صحائح اربع کے اندر احادیث مصطفیٰ کتنی ہیں؟ کہ الکافی بھی میں کھولوں گا، الاستبصار بھی کھولوں گا، ملا یحضر الفقی بھی کھولوں گا، تہذیب الاحکام بھی کھولوں گا۔ پہلی حدیث یعنی پہلی روایت اور آخری روایت یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی روایت اگر حدیث مصطفیٰ ہو تب بھی مجھے چیلنج کرو، اگر آخری حدیث مصطفیٰ ہو تب بھی مجھے چیلنج کرو۔ یہ میرے پاس الاصول من الکافی محمد بن یعقوب الکلینی کی جو پہلی روایت لکھی وہ روایت سن لیجئے۔ کتاب العقل والجہل، یہ باب باندھا کتاب ہے، صفحہ 5۔ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن زرين رزين عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر قال، یعنی امام باقر فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، آگے پورا حضرت امام باقر کا قول ہے۔ اب اسی اصول من الکافی کی آخری روایت بھی دیکھ لیں، اس کی آخری روایت ختم ہوتی ہے 3788
روایت نمبر ہے، لکھا کیا ہے، ان ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ الکاظم کا قول، فی الظہور التی فیہا ذکر اللہ عز و جل قال اغسلھا، یہ ہے آخری قول، آخری روایت بھی امام کا قول، پہلی روایت بھی امام کا قول، نہ پہلی روایت میں حدیث مصطفیٰ ہے نہ آخری روایت میں حدیث مصطفیٰ ہے۔ یہ تمہاری کون سی ہے؟ اصول کافی۔ اب روزہ کافی کی آخری حدیث چیک کر لیں، اس میں سے آخری حدیث بھی امام کا قول ہے، حدیث مصطفیٰ نہیں ہے۔ روایت نمبر ہے 15337، اس کے اندر لکھا قال قال ابو جعفر واتاہ رجل فقال له انکم اہل البیت رحمت، آگے وہ ساری روایت چل رہی ہے۔ یہ ہے الفروع من الکافی۔ میں نے دکھایا محمد بن یعقوب کلینی جب وہ کافی لکھتا ہے تو پہلی روایت بھی امام کا قول ہے، آخری روایت بھی امام کا قول ہے۔ اب میں اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیلکولیشن دکھا کر میں پھر اہل سنت کی روایات دکھاؤں گا کہ پہلی روایت بھی حدیث مصطفیٰ ہے، آخری روایت بھی حدیث مصطفیٰ ہے۔ یہ اب تہذیب الاحکام لکھنے والا ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، اس نے جو پہلی روایت لکھی باب الاحداث الموجبۃ للطہارہ، صفحہ 2 پر پہلی روایت لکھی قالا سألت ابا عبداللہ عن الرجل ینام وہو ساجد قال ینصرف ویتودع، ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز میں سو جاتا ہے، سجدے کی حالت میں سو جائے، فرمایا وہ لوٹے اور جا کے وضو کرے۔ یہ قول امام سے، امام کے فتویٰ سے، احادیث مصطفیٰ سے نہیں، قول امام سے اس کتاب کو شروع کیا، تہذیب الاحکام کو، اور تہذیب الاحکام کا اختتام کہاں پہ کیا یہ بھی سن لیں۔ تہذیب الاحکام کی آخری روایت ہے 13987، لکھا کیا کہ وروا ابن ابی عمیر عن بعض اصحابہ عن ابی عبداللہ، یہ بھی امام جعفر صادق کا قول اور فتویٰ، فی رجل مسلم کان فی ارض الشرک فقتلہ المسلمون، آگے وہ ساری روایت چل رہی ہے۔ یعنی تہذیب الاحکام کا ابتدا بھی قول امام ہے، اختتام بھی قول امام ہے، نہ ابتدا حدیث مصطفیٰ سے ہے نہ اختتام حدیث مصطفیٰ پہ ہے۔ تانا ہمیں دیتے تھے کہ اہل سنت، برادران اہل سنت کے پاس حدیث مصطفیٰ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 23 سال کا عرصہ گزارا، حضور نے جو شب و روز خطبے دیے، تبلیغ کی جمعے پڑھائے، جہاد میں خطبے دیے، وہ سارے کدھر گئے؟ تانا ہمیں دے رہے ہیں، اور قصور اپنے گھر کا نکل رہا ہے کہ تم نے کتنی احادیث کو لکھا، تم نے ان 4 کتابوں کے اندر جو حدیث مصطفیٰ کو لکھا ہے وہ ساری گن لیں، اور مد مقابل میں کہتا ہوں صرف ایک امام کے قول اقوال کے، ایک امام باقری، امام جعفر صادق کے اقوال گن لیں، وہ اقوال زیادہ نکلیں گے ایک امام کے، احادیث مصطفیٰ نانا کی احادیث تھوڑی نکلیں گی۔ یہ تو قصور تمہارے گھر کا ہے، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے سارا علم ملا، کہاں سے علم لیا تم نے؟ اب ان کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، لکھنے والا ابو جعفر الصدوق محمد بن بابویہ القمی، اس نے جو پہلی روایت لکھی وہ دیکھ لیں، یہ پہلی روایت ہے باب المیاء وطہرہا ونجاستہا، اس کی جو پہلی روایت لکھی وہ لکھا وقال الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام کل ماء طاہر الا ما علمت انہ قذر، یعنی اس کا من لا یحضر الفقیہ کا ابتدا قول امام، اور اس کا اختتام بھی کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں، وہ حدیث پر ہے، یہ ایک جگہ پہ حدیث آئی ہے، وہ کیا آگے جا کے ان ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علی وصی وخلیفتی وزوجته فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ابنتی حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی یہ حدیث آئی ہے، وہ بھی بقول تمہارے، یعنی ایک کتاب کے اندر۔ اب الاستبصار دیکھ لیں، الاستبصار کا جو ابتدا لکھا، پہلی جو روایت ہے وہ بھی قول امام ہے، ابواب المیاء و احکامہا، اس کے اندر پہلی روایت ہے محمد بن مسلم سے ان ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں انہ سئل عن الماء تبول فیہ الدواب وتلغ فیہ الکلاب ویغتسل منہ الجنب قال اذا کان الماء قدر قر لم ینجسہ شیء، حضرت امام جعفر الصادق سے پوچھا گیا ایسے پانی کے بارے میں کہ جس میں جانور جو ہیں وہ کتے بلے خنزیر پیشاب کرتے رہیں، اور اس میں کتے پانی پیتے رہیں، اور اس میں جنبی جو ہے وہ داخل ہو کے نہاتے رہیں، آیا کیا وہ پانی پاک ہے یا نہ پاک؟ تو فرمایا اذا کان الماء قدر قر، اگر وہ قر کی مقدار ہے، اب قر کیا ہے؟ ان کے ہاں بڑے مٹکے کو قر کہتے ہیں، ایک پورا مٹکا
پورے مٹکا جس میں 9 من پانی آ جائے، اس کے اندر کتے نہائیں، سور نہائیں، جو مرضی نہائیں، بلکہ پیتے رہیں، پیشاب کرتے رہیں، وہ ان کے نزدیک پاک ہوگا۔ لم ینجسہ شیء، اسے کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ وہ میرا الگ موضوع ہے کہ انہوں نے پانیوں کے بارے میں کیا کیا فتویٰ دیا، ان کے احکام کیا ہیں، ان کی فقہ کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا کچھ ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے ائمہ کی طرف انہوں نے منسوخ کر دیا۔ لیکن میں بتانا آج کے لیکچر میں یہ چاہتا ہوں، الاستبصار کا آغاز بھی قول امام سے کیا، حدیث مصطفیٰ سے نہیں کیا۔ اب اس کا اختتام دیکھ لیں۔ آخری روایت ہے 5559 عن ابی عبیدہ عن ابی عبداللہ، کہاں پہ ختم ہوئی؟ حضرت امام جعفر الصادق پہ، کہ فی امرأۃ، ایسی عورت کے بارے میں، شاربت دواء وہی حامل، یہ آگے پورا ان کا فتویٰ ہے، امام کا منسوخ فتویٰ نقل کیا۔ یہ 4 کتابیں میں نے آپ کے سامنے صحائح اربع پیش کی، حسن اللہ یاری کی، کہ جن کا آغاز بھی قول امام سے، اختتام بھی قول امام پہ، سوائے ایک کتاب کے وہ من لا یحضر الفقیہ ہے، باقی تمام روایات جو ہیں وہ قول امام۔ میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نکال کے ان کو جمع کر لیں اور ائمہ کے اقوال جمع کر لیں۔ اگر سرکار کی احادیثیں زیادہ نکلیں تو میں چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا، میں مان جاؤں گا کہ ان کے پاس خزانہ حدیث زیادہ ہے، لیکن دانا ہم کو دیتے ہیں، قصور اپنا نکل آیا۔ اب میں اہل سنت سے آپ کو ابتدا بھی اور انتہا بھی دکھا دیتا ہوں۔ ابتدا بھی تاجدار کائنات کی حدیث سے ہے اور اختتام بھی تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ یہ میرے پاس امام بخاری کی پہلی حدیث، کتاب بدل وحی، اس کے تحت پہلی جو حدیث لکھی، سمیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ پہلی روایتی تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان۔ اور اسی بخاری کی آخری حدیث ہی چیک کر لیں، آخری حدیث ہے 7563 عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی کتاب کا ابتدا بھی تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا، پہلی روایت، اور آخری روایت بھی تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ کیا۔ اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس بڑا خزانہ ہے، اہل سنت کے پاس کچھ نہیں، یہ ہے تمہارے پاس۔ اب یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی دیکھ لیں، امام مسلم نے جو پہلی حدیث ہی نقل کی، وہ حدیث بھی قول مصطفیٰ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پہلی حدیث ہی جو لکھی وہ فاروق اعظم سے مروی، اور وہ جبریل امین کا آنا تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سبحان اللہ، جبریل کا پوچھنا، سرکار کا بتانا، اور 5 باتیں جبریل نے پوچھی، 5 باتیں مصطفیٰ نے بیان کی۔ یعنی پہلی روایت جو ہے وہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ مسلم ہے۔ صرف میں اختتام ہی دکھاتا چلا جاؤں تاکہ کلپ لمبا نہ ہو جائے۔ یہ میرے پاس سنن ابو داؤد ہے، سنن ابو داؤد کا ابتدائیہ پہلی روایت ہی آپ چیک کر لیں۔ پہلی روایت ہی کیا ہے؟ حدثنا عن مغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ابتدا جو کی وہ فعل مصطفیٰ سے کی۔ اسی طرح یہ سنن ترمذی ہے، اس کا ابتدا دیکھ لیں، پہلی حدیث عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت والے مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی امام ترمذی بھی جو پہلی روایت لے کر آئے وہ کسی امام تابعی صحابی کا فتویٰ نہیں، قول مصطفیٰ لے کر آئے۔ امام نسائی جو پہلی روایت لائے وہ بھی سن لیجئے، آپ پہلی کتاب الطہارہ کی پہلی روایت عن ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ یہاں کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے، فرمایا وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے پہلے 3 بار دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو سنن نسائی کی پہلی جو روایت ہے یہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، کسی امام، کسی فقی، کسی تابعی اور کسی صحابی کا فتویٰ نہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے جو پہلی روایت نقل کی وہ بھی قول مصطفیٰ۔ آپ لکھتے ہیں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جو تمہیں دوں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ تو میں نے صحائے ستہ سے آپ کو دکھایا، اور اسی طرح میں نے صحائے اربع روافظ کی کتابوں کا میں نے چیک کروایا کہ دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کہاں ہیں اور آئمہ اور باقی جو ہیں وہ لوگوں کے اقوال کہاں ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، یہ آئینہ تھا جو حسن اللہ یاری کو دکھایا۔ میں انشاءاللہ وہ روایات ایک ایک کر کے عدد بھی بتاؤں گا کہ کافی کے اندر احادیث کتنی ہیں، اقوال آئمہ کتنے ہیں، اسی طرح الاستبصار کے اندر احادیث کتنی ہیں، اقوال آئمہ کتنے ہیں، من لا یحضر الفقیہ کے اندر احادیث کتنی ہیں، اقوال ائمہ کتنے ہیں، اور اسی طرح تہذیب الاحکام میں احادیث کتنی ہیں، اقوال ائمہ کتنے ہیں، لگ پتا جائے گا۔